الرحیم۔ کسی خطبہ اور تمہید کے بغیر شاہ صاحب کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ ایک زمانہ ہم نے مل کر کام کیا ہے، ہے نا؟ جی ٹی وی پر بھی، اس طرح بھی انہوں نے جہاں بلایا ہمیں ہم سفر کر کے پہنچے، اور ان کے ساتھ ہم کندھا ملا کے، کندھے کے ساتھ کندھا لگا کر کھڑے ہوئے، اور اس وقت کی ان کی جو خدمات ہیں ان کو ہم آج بھی مانتے ہیں، اس کے معترف ہیں۔ جی ہاں، اور اسی کو وہ بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ میں کیسے گستاخی کر سکتا ہوں۔ جب ان سے بات ہوئی ہے نا، میری بھی بات ہوئی ہے، مولانا اعظمی صاحب گئے ہیں پرسوں جمعے والے دن، تو انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا ہے کہ بھئی میں کیسے گستاخی کر سکتا ہوں۔ جی ہاں، میرا ماضی نہیں آپ کے سامنے، آپ نے سب کچھ دیکھا نہیں ہوا ہے، آپ مجھے جانتے نہیں ہیں، مجھے پہچانتے نہیں ہیں، میں کیسے گستاخی کر سکتا ہوں؟ تو میں کہتا ہوں انسان تب تک ہی سیدھے راستے پر رہتا ہے جب تک اس کی پشت پہ دست قدرت کی تائید ساتھ رہتی ہے۔ جی جب تائید الہی کا ہاتھ ہٹ جاتا ہے خدا نخواستہ، تو انسان کچھ کا کچھ کہہ دیتا ہے۔ اور میں بات کرتا ہوں کہ اعظمی صاحب کے ساتھ جو ان کی گفتگو ہوئی ہے، یہ پرسوں مجھے مولانا عمر حیات صاحب نے بتائی ہے فون پہ کہ یہ گفتگو ہوئی، کیونکہ اس میٹنگ کا ارینج کرنے والے عمر حیات صاحب تھے، مولانا عمر حیات صاحب، وہ لے کر گئے اعظمی صاحب کو۔ تو اعظمی صاحب پہلے تو اسی طرح کی باتیں کرتے رہے اور کہنے لگے کہ میں نے ایسا نہیں کہا، یہ الفاظ بنا کر میرے پیچھے لگائے گئے ہیں، میں نے نہیں کہے۔ جی وہ یہی کہتے ہاں، میں نے نہیں کہے، آپ ایسے کرو کہ میری وہ 1.5 گھنٹے کی تقریر ہے وہ لے جاؤ، وہ ساری سنو، سیاق سنو، سباق سنو، سارا کچھ سنو، اس کے بعد پھر تم جو فیصلہ کرو گے نا وہ مجھے بتانا۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے شاہ صاحب کو کے ساتھ گویا کھل کے بات کی ہی نہیں۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ محسوس کر رہے تھے کہ اگر ہم نے بات کو بڑھایا شاہ صاحب کے ساتھ تو اسی تلخی پہ آ جائیں گے جس تلخی پہ وہ بہت سارے علماء کے ساتھ آئے ہیں۔ میرے ساتھ انہوں نے جس طرح سے بد کلامی کی وہ بھی بہت سارے لوگ جان چکے ہیں۔ مولانا صابر صاحب کے ساتھ ہم ان سے بڑے ادب و احترام سے عرض کر رہے ہیں کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کیا ملنا چاہتے ہیں؟ تو میں نے کہا آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے نہیں کہے، میرا مقصد نہیں آپ لوگ سمجھ رہے، میں کہنا کیا چاہتا ہوں، میرے مقصد کو دیکھو۔ میں نے کہا شاہ صاحب مقصد جو بھی ہو، جو گستاخی ہوتی ہے وہ گستاخی ہوتی ہے۔ جتنے لوگ اس سے پہلے گستاخیاں کر کے گئے ہیں، جن پر ہمارے اکابر نے کفر کا فتویٰ لگایا، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہمارا مقصد گستاخی کرنا نہیں ہے، ہم نے نئی گستاخی کی، ہمارا سیاق دیکھو، ہمارا سباق دیکھو، ایسے ہی کہتے تھے نا وہ سارے۔ تو اگر سیاق و سباق کو اور مقصد کو بہانہ بنا کے اس طرح کے الفاظ کی اجازت دے دی جائے تو پھر تو گستاخیوں کا دروازہ کھل گیا۔ پھر تو جو مرضی کہتا پھرے، بعد میں یہی کہے گا کہ میرا سیاق و سباق یہ تھا، میرا مقصد یہ تھا۔ تو یہ کوئی بات نہ ہوئی۔ تو جو علماء گئے ہیں وہ اس طرح سے گئے ہیں کہ وہ اپنا دامن بچا کے واپس آ گئے ہیں۔
اور ان سے کہا ہے شاہ صاحب نے کہ آپ ان کو پڑھیں، ان کو دیکھیں، غور کریں، اگر آپ گستاخی سمجھتے ہیں تو پھر آئیں مجھ سے بات کرنا، اگر واقعی گستاخی ہے تو میں رجوع کر لوں گا۔ تو یہ ان کا آخری سٹیٹمنٹ ہمارے پاس آیا ہے۔ بہرحال یہ گستاخی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ جتنے علماء تشریف لائے ہیں، کیا آپ اس کو گستاخی سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ذرا ہاتھ بلند کر دیں سارے حضرات۔ جی لے جی، یہ فیصلہ یہ ہوا ہے آج کے اس علماء اہل سنت کے اس اجتماع میں، اس کنونشن میں جو کنکلوژن نکلی ہے وہ یہ ہے کہ سب علماء کرام اس بات پر متفق ہوئے ہیں کہ عرفان شاہ صاحب نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو الفاظ کہے ہیں، یہ صحابہ کرام کی، سب صحابہ کرام کی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ اور اس کے سوا جو حویلیاں میں وہ گئے ہیں، اس شخص کے عرس میں جا کر شریک ہوئے ہیں کہ جو خود شاہ صاحب کے بقول وہ جہنمی کہتا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور ہمارے پاس گواہ موجود ہے کہ وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والوں کو مسلمان ہی نہیں مانتا تھا۔ جی، جو آدمی گمراہی کی اس حد تک پہنچا ہوا تھا، آپ وہاں گئے ہیں اور جا کر کہا ہے کہ میں اس آستانے پر آیا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اس کا فیض قیامت تک جاری رہے، جی قیامت اور قیامت کے بعد تک جاری رہے۔ جی مطلب ہے کہ آپ وہاں جا کر وہ جنتیوں کو جا کر صحابہ کرام کا جہنمی ہونا بتائیں گے؟ جی تو یہ بھی آپ نے اہل سنت کے ساتھ بہت بڑا فول کھیلا ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ جی ہم سارے اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ جی اور اس بات پر شاہ صاحب کو توبہ کرنی چاہیے، حضرت عبداللہ بن عمر کی گستاخی پر بھی توبہ کرنی چاہیے، اور جو کچھ وہاں حویلیہ میں جا کر انہوں نے وہ سارا گھول گھولا ہے اس کی بھی توبہ کرنی چاہیے۔ اور اس پر پھر ہم مزید ایک مہینہ بڑی عید تک ہم انتظار کرتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، اگر شاہ صاحب کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا تو پھر جو شرعی حکم شاہ صاحب پر لگتا ہے وہ علماء لگائیں گے۔ وہ طے کر لیں گے، وہ طے کر لیں گے۔ ان کے علاوہ جتنے اعتراضات ہیں وہ سب درج کیے جائیں گے۔ جا مین دو چیزیں یہ ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سوالات ہیں کہ آپ کی موجودگی میں آپ کے بڑے بھائی نے حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو ماں سوائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جہان سے افضل قرار دیا۔ جی یعنی استثناء کیا ہے تو صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، باقی کسی کا استثناء نہیں کیا۔ آپ کو اس کی بھی وضاحت دینا ہوگی۔ جی